بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے ادعونی، مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کرو، دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہر انسان امیر سے امیر ترین ہی کیوں نہ ہو، صحت و سلامتی کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کا ہو، پھر بھی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی احتیاج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی نہ کوئی صورت اس کے لیے ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے دروازوں پر چکر کاٹتا رہے اپنی تکلیف کے ازالہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ انسان میں بعض اوقات خامیاں ہوتی ہیں، نقائص ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی کمی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں کہ بارگاہ رب العزت سے کوئی چیز طلب کر سکے، گھبراتا ہے کہ میں نے سے کون سا اچھا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے طلب کروں، تو اس کے لیے بھی حل تجویز کر دیا گیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، آپ کا درجہ بھی بارگاہ رب العزت میں زیادہ ہوگا اور جنت کے مستحق بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان۔ اگر کوئی توحید کا قائل ہی نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، نبی اعظم اہل بیت علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو بنیاد کو نہیں مانتا۔ جو بنیاد کو نہیں مانتا تو اس کے کام کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلے ایمان۔ دوسرا اللہ کا شکر، پانی پئیں اللہ کا شکر، چائے پئیں اللہ کا شکر، کھانا کھائیں اللہ کا شکر، نماز پڑھیں اللہ کا شکر، درس پڑھیں اللہ کا شکر، تقریر کریں، غرض ہے کہ کوئی کام بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان بھی اور شکریہ کی عادت ڈالیں۔ جیسے کسی گھر میں جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک پیالی چائے کی پلاتا ہے تو اس کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی زحمت کی، جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہمارے وجود کو پیدا کیا ہے، ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، خوراک دی ہیں، غذائیں دی ہیں، فروٹ دیے ہیں، پانی جیسی نعمت دی ہے، تو یہ کام آدمی کرے۔ پھر اگر غلطی ہو جائے استغفار کر لو۔ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی معافی قبول نہ کرے، آپ کی بخشش اس سے قبول نہ کرے، غصے میں آ جائے۔ اللہ تو خود کہتا ہے استغفار کرو مجھ سے۔ جب استغفار کرو گے وہ چیز اس طرح زائل ہو جائے گی، گناہ آپ کا ختم ہو جائے گا جیسے غلط کام کیا ہی نہیں کیا گیا۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ دعا، بارگاہ رب العزت میں دعا کرو۔ کوئی زحمت ہو، کوئی تکلیف ہو، درس یاد نہیں ہوتا، بارگاہ رب العزت میں دعا کرو۔ یاد کر لیتے ہیں، بھول جاتا ہے، بارگاہ رب العزت میں دعا کرو۔ امتحانات کا ٹائم آ رہا ہے، بارگاہ جتنا اللہ کے ساتھ لو لگاؤ گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کو کیا پرواہ ہے لوگوں کی، اگر آپ لوگ دعا نہ کرتے۔ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ کرتا ہے آپ کی طرف اور آپ کی حاجتیں پورا کرتا ہے، وگرنہ اللہ کو تو انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روایت بھی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس کو 3 چیزیں عطا کر دی جائیں وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا۔ 3 خوبیاں
تین انعامات جس کے پاس موجود ہوں، تین نعمتیں جس کے پاس موجود ہوں، وہ کبھی جو ہے وہ محروم نہیں ہوگا۔ من اعطی الدعاء اعطی الاجابہ، دعا کی توفیق ہو، یہ بھی توفیق ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی دعا کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم واجب نمازیں پڑھتے ہیں، سوائے دو چار بوڑھے حضرات کے باقی سب بھاگ جاتے ہیں، دعا ہی نہیں مانگتے، تو یہ بھی ایک قسم کی توفیق ہوتی ہے۔ من اعطی الدعاء اعطی الاجابہ، جو دعا کرتا ہے اس کی دعا لا محالہ قبول کی جاتی ہے۔ من اعطی الشکر اعطی الزیادہ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو میں آپ کو اور زیادہ دوں گا۔ شکر مختلف ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی چیز ہے اس کا شکر آدمی ادا کر دیتا ہے، کوئی چائے پلاتا ہے اس کا شکر ادا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کا شکر کیا ہے، غرباء کی مدد کرے، فقراء کی مدد کرے، حاجت مندوں کی مدد کرے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس سے کچھ حصہ بٹائے، اپنے اخراجات سے جو زیادہ ہے ڈھیر سارا رکھ لے، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ بارگاہ رب العزت میں کسی غریب فقیر محتاج کو دے دے، تو یہ بھی شکر کی ایک علامت ہے۔ اور ساتھ شکر بھی ادا کرے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ اس ضرورت مند کی میں نے مدد کی ہے۔ اس وقت ہم ضرورت مند کی مدد کر رہے ہیں اور پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے بینک میں، ہماری دکان میں، ہمارے کارخانے میں موجود ہیں، لیکن اس کا بدلہ اللہ اس وقت دے گا جس وقت وہی کچھ ہمارے پاس ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پہلے پیش کر چکے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوگا تھوڑا سا ہم نے دیا ہوگا کسی کو تو اس کا انعام جو ہے بہت زیادہ ملے گا، تو انسان حیران ہوگا، یا اللہ میں نے تو تھوڑا سا دیا تھا، کوئی اتنا زیادہ نہیں دیا تھا، انعام کس طرح زیادہ ملا؟ تو اس وقت کہا جائے گا انا نحن نحیی الموتیٰ ونکتب ما قدموا وآثارہم، مردوں کو بھی ہم زندہ کرتے ہیں، جو کچھ آپ نے بارگاہ رب العزت میں بھیجا ہے، کسی کی مدد کی ہے، ہم نے لکھ لیا ہے، لکھا ہوا پکا کام ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو قرض دو، کوئی معاہدہ کرو تو لکھ لیا کرو تاکہ کل گڑبڑ نہ ہو، تو اس وقت یہ کہا جائے گا ہم نے وہ بھی لکھ لیا ہے جو آپ نے بھیجا ہے۔ پھر اس کے جو اثرات تھے، آپ نے ایک آدمی کو پڑھایا ہے، وہ جتنا کام کرتا رہا ہے وہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہا ہے کہ آپ نے یہ نیک کام کیا تھا۔ شادی کرائی ہے کسی شخص کی تو اس کے بعد جتنی وہ نیکیاں وہ کرے گا، ان کے بچے کریں گے، بیوی کرے گی، اس میں بھی آپ کا حصہ ملتا رہے گا، تو کہا جائے گا اس کے آثار اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تجھے یہ زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ من اعطی التوکل اعطی الکفایہ، توکل اپنے اندر پیدا کرو، رب پر بھروسہ، کسی شخص پر بھروسہ نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت آپ کا کام کر دے، ہو سکتا ہے کسی وقت نہ کرے، تو انسان پر بھروسہ نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے لا محالہ کافی ہے۔ تو فرمایا ہے جس وقت آپ توکل کریں گے اللہ تبارک و تعالی کفایت عطا کرے گا، یعنی اتنا کچھ آپ کو دے گا کہ وہ آپ کے لیے کافی ہوگا، آپ کسی کے سامنے جو ہے وہ محتاج نہیں ہوں گے۔ ایک روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں ثلاث لا یضر معہن شیء، تین کام کر لو کوئی چیز آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکے گی، کوئی کسی قسم کا نقصان آپ کو نہیں ہو سکے گا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز عادت بناؤ، جب بھی کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، کوئی پرابلم ہو، الدعاء عند القربات، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت دعا کر لیں۔ دوسرا الاستغفار عند الذب، تھوڑا سا جھوٹ بولا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، استغفار کرو عند الذب۔ الشکر عند النعمہ، کہ اگر کوئی نعمت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام میں امتحان میں کامیاب کیا ہے، کوئی نعمت ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر کرے۔ تو گویا کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کی کامیابی کی ضامن ہے، اگر کوئی خرابی تھوڑی بہت ہی پیدا ہو جائے توبہ کر لے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہر وقت دل میں ہو
کہ وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، ہو سکتا ہے میری نیکیوں کو وہ قبول ہی نہ کرے۔ تیسرا، اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کی طرف شوق۔ چوتھا، الرجا، ہمیشہ اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے باوجود مجھے سب کچھ دے گا، میری باتیں مانے گا، میری دعائیں جو ہے وہ قبول کرے گا۔ اور پھر شکر اور استغفار۔ شکر اور استغفار، مغفرت، بخشش، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 24ویں پارہ میں ارشاد فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب کہہ دو کہ اے میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب ہم غلط کام کرتے ہیں نا تو یہ زیادتی اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی اعظم کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر کسی کی ہم نے غیبت کی ہے تو گویا اپنے آپ کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، جہنم میں جلیں گے اس کی وجہ سے۔ کسی اوپر بہتان باندھا ہے تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بڑے گناہ بھی آپ سے ہو جائیں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ وعدہ فرما رہے، ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، یقینا اللہ تیرے سارے کے سارے گناہ بخش دے گا اگر دل سے تو توبہ کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ سب سے زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور سب سے زیادہ رحمت کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، تھپڑ رسید کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا۔ بچہ ہے، بندہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس وقت ٹائم دیا جاتا ہے 9 گھنٹے کا کہ 9 گھنٹے کے اندر یہ توبہ کر لے تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ اگر 9 گھنٹے توبہ نہ کرے تو پھر کہا جاتا ہے غلطی ہو گئی ہے، ایک گناہ لکھ لو۔ 20 گناہ اکٹھے ہو جائیں، اگر وہ دل سے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورت میں اس کی یہ دعا جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ خیال ہے کہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں، انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے نوکری ملے گی یا نہیں، میرا انٹرویو قبول ہوگا یا نہیں، میں فلاں محکمے میں آ جاؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ اس کے لیے بھی سب سے بڑی اچھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، عام طور پر آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جو مضطر کے اضطرار کو ختم کرے۔ جو شخص بیچارہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو ختم کرنے والا ہے کوئی جواب دینے والا؟ اللہ ہی ہے۔ ویکشف السوء، اگر کوئی برائی آپ کو پہنچنے والی ہے، تکلیف پہنچنے والی ہے یا پہنچ چکی ہے، اس تکلیف کا ازالہ بھی در حقیقت کس نے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کسی جگہ جا رہے ہو، انٹرویو دینا ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری باتیں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو روایات میں ہے کہ آپ سورہ قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ آرام آرام سے سمجھ کر کہ میں کیا پڑھتا رہا ہوں، ایک تسبیح پڑھ لیں، پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ جس وقت جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے گا، صحیح رویہ اختیار کرے گا، کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ اضطرار کو دور کرنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی اضطرار کو انسان جس سے جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب بھی انسان مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پتہ چلے کہ وہ مانگ رہا ہے، پتہ چلے کہ اس کو تکلیف ہے، اس تکلیف کا ازالہ چاہتا ہے، پتہ چلے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری مصیبت ختم ہو جائے، پتہ چلے بچہ بیمار ہے، بچی بیمار ہے، بیگم بیمار ہے، خود بیمار ہے، تکلیف میں ہے، وہ اس تکلیف کا ازالہ چاہتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا کسی سے کوئی چیز مانگنا ہے، فلاں چیز مجھے دے دو، اس طرح کوئی نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ باقاعدہ کرنا پڑتا ہے۔ لذا یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کے سامنے کوئی چیز مانگنی ہو، جھک جاؤ مکمل طور پر، یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، یا اللہ میں تو احتیاج ہوں، میں فقر ہی فقر ہوں، میری تو کوئی طاقت نہیں، میری کوئی قوت نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ خشوع و خضوع ہونا چاہیے، تضرع و زاری ہونا چاہیے، آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے، گڑ گڑا کر روئے، شور نہ کرے۔ جو مانگ رہا ہے دل سے مانگے،
اس طرح مانگے کہ اللہ تو سن رہا ہے، وہ تو دل سے تصور کرے گا، تب بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں۔ تضرع زاری کرے، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے۔ تدعونہ تضرعا و خفیہ، وہ جب بارگاہ خداوندی میں تضرع زاری کر کے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگتا ہے اور خفیہ طور پر دعا مانگتا ہے، اللہ سے پوشیدہ طور پر دعا مانگتا ہے، تو اس وقت اللہ دیکھتا ہے کہ اس سے آنکھوں سے آنسو آ جانا، اس کا رونا، اس کا گڑ گڑانا علامت ہے کہ یہ واقعاً چاہتا ہے کہ میری یہ غلطی، یہ میرا کام جو ہے وہ ہو جانا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ کام جو ہے ہر صورت میں اس کا کر دیتا ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، بارگاہ خداوندی میں جس وقت دعا کرو، دل میں یہ خوف ہو کہ میرے اندر تو فلاں خرابی پائی جاتی ہے، میری بات اللہ کیوں مانے گا، میری دعا کیوں قبول کرے گا، میں تو غیبت کرتا ہوں، میں تو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، یہ خرابی میرے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کیوں مانے گا۔ ادعوہ خوفاً، ایک طرف اللہ کا خوف ہو اور ایک طرف یہ اللہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحمت کرنے والا وہ ہے، میں کافر تو نہیں، توحید کا قائل ہوں، نبوت کا قائل ہوں، امامت کا قائل ہوں، نماز وغیرہ پڑھتا ہوں، چلو فلاں غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، تو ایک طرف خوف ہونا چاہیے اللہ کا کہ ہو سکتا ہے میری غلطیوں کی وجہ سے میری دعا نہ مانے، دوسری طرف طمع ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، ولا محالہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے وَادْعُوهُ، اللہ کو پکارو، خوفاً و طمعا، ایک طرف دل میں خوف ہو کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، اللہ میری بات کیوں مانے گا، دوسری طرف طمع ہو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت وہ مومنین کے جو ہے وہ بہت زیادہ، محسنین کے اچھا کام کرنے والوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے، تو اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ لا محالہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔